اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال هل آمنكم علیہ الا كما آمنتكم على اخیہ من قبل فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت الیہم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير۔ سورہ یوسف آیات 64 اور 65۔ پچھلی آیات میں ہم نے یہ بات جانی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ اپنے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لے کر آؤ گے تو غلہ ملے گا، اور اگر اکیلے آ گئے تو میرے قریب بھی نہ بھٹکنا۔ اور پھر ان بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، یقیناً ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو جواب میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، قال، آپ نے فرمایا، هل آمنکم علیہ، کیا میں اعتماد کروں تم پر اس کے بارے میں، الا، مگر، کما آمنتکم، جس طرح کہ میں نے اعتماد کیا تھا تم پر، علی اخیہ، اس کے بھائی کے بارے میں، من قبل، اس سے پہلے۔ بھائی کیونکہ آپ کو اطمینان دلانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہم پوری حفاظت کریں گے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بنیامین کے معاملے میں اگر میں تم پر اعتماد کروں تو یہ اعتماد ویسا ہی ہوگا جیسا میں اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کے بارے میں تم پر کر چکا ہوں۔ فاللہ خیر حافظا، پس اللہ ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے، وہو، اور وہ، ارحم الراحمین، رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ ہی بہترین محافظ اور ارحم الراحمین ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے آخری الفاظ سے یہ بات نکلتی ہے کہ جہاں تک تمہارے اعتماد کا تعلق ہے تو اس کا تجربہ تو مجھے ہو چکا ہے، البتہ اگر بنیامین کو تمہارے ساتھ بھیجنا ہی پڑا تو میں یہ کام اللہ کی حفاظت اور رحمت کے بھروسے پر کروں گا، تمہارے اعتماد پر نہیں کروں گا۔ ولما، اور جب، فتحوا متاعهم، انہوں نے کھولا اپنا سامان، وجدوا، پایا، بضاعتهم، اپنی پونجی، ردت الیہم، لوٹا دی گئی تھی ان کی طرف، کہ وہ جو نقدی لے کر گئے تھے مال خریدنے کے لیے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے مال کے ساتھ ساتھ وہ نقدی بھی رکھ دی تھی، اس غلے کے ساتھ وہ نقدی بھی رکھ دی تھی۔ تو جب انہوں نے گھر آ کر سامان کھولا تو دیکھا کہ یہ جو پونجی جمع کر کے یہاں سے لے گئے تھے غلے کی خریداری کے لیے، وہ تو ان کی طرف لوٹا دی گئی ہے۔ قالو، انہوں نے کہا، یا ابانا ما نبغی، اے ہمارے والد، اب ہمیں کیا چاہیے، ہذہ بضاعتنا، یہ ہماری پونجی ہے، ردت الینا، ہماری طرف لوٹا دی گئی ہے۔ تو جب انہوں نے اپنا سامان کھولا اور یہ دیکھا کہ جو رقم انہوں نے غلے کی قیمت کے طور پر ادا کی تھی وہ پوری کی پوری ان کے غلے کی بوریوں میں موجود ہے، تو وہ خوشی سے اچھل پڑے، بولے کہ ابا جان اب کیا چاہیے، یہ دیکھیے کہ ہماری رقم بھی ہم کو لوٹا دی گئی ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کی منشا بھی یہی تھی کہ کہیں رقم نہ ہونے کی وجہ سے یہ دوبارہ نہ آ سکیں، تو آپ نے رقم بھی ان کو واپس لوٹا دی۔ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا، اور ہم اپنے گھر والوں کے لیے غلہ بھی لے کر آئیں گے۔ وَنَحْفَظُ أَخَانَا، اور ہم حفاظت بھی کریں گے اپنے بھائی کی۔ وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اور ہم بڑھا دیں گے ایک اونٹ کا وزن۔ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا، مارا یمیرو، میرن کے معنی اہل و عیال کے لیے غلہ اور ضرورت کی چیزیں فراہم کرنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اب رقم واپس مل جانے کے بعد ہماری راہ میں کیا رکاوٹ باقی رہی، اب تو ہم ضرور جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کے لیے غلہ لائیں گے۔ کیلا بعیر سے بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو سسٹم بنا رکھا تھا وہ یہ تھا
کہ ہر ایک شخص کو ایک اونٹ بھر کے سامان دیا جاتا تھا، یعنی اتنا غلہ دیا جاتا تھا جتنا غلہ کسی اونٹ پر لادا جا سکتا ہے۔ تو اسی لیے ان الفاظ کا استعمال ہوا، کیلا بعیر، بعیر اونٹ کو کہا جاتا ہے، کیل وزن کو کہا جاتا ہے، تو اتنا وزن جتنا ایک اونٹ پر سوار کر لیا جائے۔ ذالک کیل یسیر، اور یہ غلہ تو تھوڑا ہے۔ قرآن مجید کا انداز بلاغت سے بھرپور ہے۔ اس نے ان کی بات اس طرح نقل کی ہے کہ ان کی خوشی ان کے فکرے سے ابل پڑی ہے کہ ہمارا مال و متاع بھی ہمیں لوٹا دیا گیا ہے، ہم مزید غلہ بھی لے کر آئیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے، اور ہمیں اضافی غلہ بھی مل جائے گا، اور جو ملا ہے یہ تھوڑا ہے۔ تو در حقیقت حضرت یوسف علیہ السلام کی ترکیب کہ انہوں نے جو پیسے ان کو لوٹا دیے، اس نے ان کے اندر نیا دم بھر دیا اور وہ دوبارہ مصر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کی برکت سے ہمارے فردی اور اجتماعی معاملات کو سدھار دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔